اللہ الرحمن الرحیم وشرط للقضاء والكفارة والنذر التمهيد والتعيين المراد بالتمهيد صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر خیر۔ اور شرط کی گئی ہے قضا کے لیے اور کفارے کے لیے اور نظر مطلق کے لیے تبییت، رات کو نیت کرنی، والتعیین، اور خاص کر کے ان کو معین کرنا کون سا روزہ۔ بسم اللہ۔ مراد تبییت سے یہ کہ نیت کرے رات سے، صبح صادق کے بعد ان روزوں کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ رمضان کی نفلی روزے کی ٹھیک ہے، ان کی ٹھیک نہیں ہے۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ والتعیین، بہرحال تعیین کا شرط ہونا، پس اس لیے کہ یوم وہ یوم کے روزہ رکھ رہا ہے وہ اس میں قضا کے لیے یا کفارے کے لیے یا نظر مطلق کے لیے وہ دن نہیں ہے شرعاً متعین ان کاموں کے لیے۔ شرعاً تو وہ متعین نہیں ہے، اور نہ ہی اس نے خود متعین کیا ہے کہ نظر معین ہو تو متعین ہو جاتا۔ نہ اللہ تعالیٰ اللہ جل جلالہ کی جانب سے متعین ہے اور نہ بندے کی جانب سے، تو پس ضروری ہے بندے کی تعیین سے یا اس روزے کی تعیین سے جڑا کو بوجہ پائے جانے مزاحم کے، کیونکہ اس دن میں نفلی روزہ بھی تو ہو سکتا ہے جی، بوجہ پائے جانے مزاحم کے تے وقونے اور بوجہ ہونے اس دن کے قابل لکل صوم، لہذا تبییت شرط ہے، برخلاف صوم رمضان کے اور نظر معین کے۔ کیوں؟ بوجہ پائے جانے تعین کے اس میں نظر معین میں تعین بندے کی جانب سے، اور صوم رمضان میں اللہ جل جلالہ کی طرف سے، رب جل جلالہ۔ پس کافی ہے صوم رمضان میں اور نظر معین میں مطلق نیت، بلکہ لغو ہو جاتی ہے نیت نفل کی بھی، بلکہ ان میں تو نفل کی نیت کرے تب بھی یہی ہوں گے کیونکہ یہ متعین ہو گئے۔ اعتاگی تعیین کی شرط ہے، اور بہرحال تبییت کی شرط کہ رات کو نیت صبح صادق سے پہلے، پس باوجہ نامتعین ہونے اس کے بھی فلعدم تعین ہی ایزن، اور تائید کرتی ہے اس بات کی یہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نہیں ارادہ کیا روزے کا فجر سے پہلے فلا صوم لہ، جمع ہوتا ہے اندر بھی گل مضبوط کرنا پکیاں کرنا تو مراد ارادہ جی۔ اور شرط کی گئی ہے قضا کے لیے اور کفارے کے لیے اور نظر مطلق کے لیے تبییت اور تعیین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
مراد تبییت سے یہ ہے کہ نیت کرے رات سے. وإن غم ليلة الشك أي ليلة 30 من شعبان لا يصام إلا نفلا ولو صامه لواجب آخر كره ويقع عنه في الأصح أي يقع عن الواجب الآخر في الأصح وقيل يقع تطوعا لأن غيره منهي عنه فلا يتأدى به الواجب كاملا إن لم يظهر رمضانيته وإلا فعنه أي عن رمضان فإن صوم رمضان يتأدى بنية واجب آخر. اور اگر 29 دن گزر گئے شعبان کے، شام ہو گئی، چاند نظر نہیں آیا، اور اگر پوشیدہ ہو گیا چاند شک والی رات، جی یعنی 30ویں رات شعبان سے، یہ شک والی رات ہے، پتہ نہیں رمضان دی پہلی رات ہے یا شعبان دی 30ویں رات ہے، اے شک پہ گیا. تو اب یہ جو اگلا دن آ رہا ہے یہ 30 شعبان ہے یا 1 رمضان ہے، نہ روزہ رکھا جائے مگر نفلی روزہ رکھ سکتا ہے، اور اگر روزہ رکھا اس نے یوم شک کا واجب آخر کے لیے تو ہمارے نزدیک یہ مکروہ ہے، اور واقع ہو جائے گا یہ روزہ واجب آخر سے اصح میں، یعنی واقع ہو جائے گا واجب آخر سے اصح میں. اصح کا مطلب ہے دوسرا بھی قول ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض نے کہا ہے کہ اگر واجب آخر کی نیت کرے گا تو تب بھی نفلی واقع ہوگا، اس لیے کہ نفل کا غیر یوم شک میں منعن ہو ہے، تو جو اس کے ذمہ واجب تھا وہ تو کامل تھا، اب یہ یوم شک ہے تو پس نہیں ادا ہوگا اس کے ساتھ وہ جو واجب ہے کاملاً. اب یہ نہ رکھے روزہ مگر نفل، تو جب نفل کی نیت کر لی نا تو یہ نفل ہو جائے گا، اگر نہ ظاہر ہوا اس دن کا رمضان ہونا، اگر گواہیاں نہیں آئیاں تو ایک نفل ہو جائے گا، وگرنہ پس اس کی طرف سے یعنی رمضان کی طرف سے، کیونکہ صوم رمضان ادا ہو جاتا ہے بنیت واجب آخر، جی تو نفل کی نیت سے تو خام خواہ ہو جائے گا، اور اگر واجب آخر کی نیت کی تھی تو رمضان ہے تو پھر بھی رمضان کا ہو جائے گا، کیونکہ واجب آخر کی نیت کریں، مسافر اور مریض نہ ہو تو واجب آخر کی نیت کرے تب بھی ہوتا ہے. جی او دیکھو غمّ بصیغۃ المجہول، یعنی پوشیدہ ہو گیا چاند. ایک کیوں پوشیدہ ہو گیا اور نہیں دیکھا گیا چاند؟ کیوں جی؟ باوجہ بادل کے، غیم یا بجا سحاب، جی یا غبار کے جو معنی ہے چاند کے دیکھنے سے. جی غیم تے صحاب، او غیم دا معنی کیتا ہے نا اے صحاب نا، غیم کی وجہ سے، یا انج بھئی جدو بارشاں نہ ہوئی اور کافی دیر گزر جائے تو غبار چڑھ جاندے نے کنارے افق تے، سورج چنگا بڑا اچا ہوتا ہے تو پیلا جا ہو جاتا ہے جی، بارش ہو جائے تو تھلے جان تک چٹا رہتا ہے جی، اے وجہ بڑی. تو پس ہویا کہ پس واقع ہو گیا شک اور تردد اس بارے میں کہ یہ جو رات ہے
یہ رمضان کی رات ہے یا 30ویں رات ہے شعبان سے، اسی لیے تو نام رکھا گیا ہے اس رات کی صبح کا یوم شک کے ساتھ۔ اے وجہ نو یوم شک آخنے دیجیے۔ الا نفلاً، نہ کہ رمضان سے نیت کرے، چونکہ وہ تو ہونا ہے جدو چند کا پتہ لگنا ہے تھا، اور نہ ہی واجب آخر سے۔ واجب آخر کون؟ جیسے نظر، قضا، کفارہ۔ اول جی اول کون؟ مکروہ تحریمی ہے، کیوں؟ بوجہ حدیث کے کہ نہ روزہ رکھو رمضان سے پہلے، روزے رکھو تم چاند دیکھ کر اور روزے ختم کرو چاند دیکھ کر۔ سونیا فرمایا پس اگر حائل ہو جائے تیرے درمیان اور چاند کے درمیان سحاب تو پس پوری کرو گنتی 30 دن کی، اور فرمایا کہ نہ استقبال کرو مہینے کا استقبال کرنا۔ ان شرح آ رہی ہے بھی استقبال نہ کرو تو کی مطلب؟ آخر جاؤ ترمذی وغیرہ فقہ اس میں یہ ہے کیا یہ طریقہ بھی اس میں فقہ یہ نہیں جڑی گل سمجھنے والی میں یہ کہ اس میں تشبیہ ہوگی نصارہ کے ساتھ، کیونکہ فرض کیے گئے تھے ان پر روزے رمضان کے، تو پس وہ رمضان کا استقبال کرتے تھے اور زیادہ کر دیے انہوں نے اپنے روزے میں، یہاں تک کہ انہوں نے فرض کر لیے 50 دن۔ 10ویں شعبان تو روزے شروع کا اے رمضان دا استقبال، اے سونے منع فرمایا ولا تستقبل الشہر، تسی اے استقبال نہیں کرنا جی، سمجھا جی؟ اے جی استقبال۔ اچھا جی اگلا او واجب آخر کون؟ اے تسی رمضان دا روزہ رکھنا نیت کر کے مکروہ تحریمی تے واجب آخر، اور ثانی او تھلے بے این وے یا واجبان آخر، او 6 نمبر تے ثانی مکروہ تنزیہ ہے، واجب آخر کی نیت کر کے روزہ رکھے تو یہ جیسا کہ ہدایہ شریف میں ہے، بنایا میں ہے، اور ان دونوں کے غیر میں ہے۔ اچھا جی وَيَقَعُ، اگر واجب آخر کی نیت کر لی نا، وَيَقَعُ إِلَى آخِرِهِ، یعنی اگر روزہ رکھا یوم شک میں واجب آخر سے تو کافی ہے اس کو عندہ، جی کن کے نزدیک؟ بھئی روزہ رکھا واجب آخر سے تو اجزاءہ عندہ۔ اچھا جی اگے فلا یتعدی قولہ، جی ایک قیلہ دی دلیل ہے، کن دی؟ پہلی وہ آگئی ہے قیلہ دی دلیل، اس لیے کہ واجب کامل ہے، جڑی اس نے نظر منی قضا ہے کفارہ و کامل ہے، اور روزہ جب منع کیا جائے روزے سے بھی آج نہیں رکھنا تو اس دن وہ دن روزہ رکھنا کیا ہو گیا؟ تو پس نہیں ادا ہوگا کامل روزہ ناقص روزے کے ساتھ۔ اور وجہ صح کی وہ پہلی اور دلیل بھی صح ہے بھی کہ واجب ہو جائے گا، وجہ صح کی یہ ہے کہ منہی عنہ محض وہ تقدیم ہے رمضان پر صوم رمضان کے ساتھ، کہ رمضان تو پہلے رمضان دے استقبال وچ رمضان دی نیت کر کے رکھنا، اے مکروہ ہے، اے منع ہے، نہ کہ ہر روزہ، نہ کہ اچھا جی توجہ
محض ہم نے قول کیا ہے بکراہت ہی یا بکراہت واجب ناخرام کہ روزے کے مکروہ ہونے کے ساتھ واجب آخر ضمیر ہوئے تھا بھی ٹھیک ہے کہ یہ جو ہم نے قول کیا اگر دوسرے واجب کی نیت کرے گا تو وہ مکروہ ہے جی وہ مکروہ تنزیہ آکھے نا یہ کیوں آکھے آسا باوجہ ہونے اس روزے کے مثل صوم رمضان کے وجوب میں وہ اللہ دے پاس واجب ہے اے بندے دا اپنے قصور دی وجہ تو بھی قضامہ کر دیتی ہے واجب آگے اللہ اکبر پس نہیں اثر کرے گا یہ نقصان کا نفس صوم میں تو پس صلاحیت رکھے گا اس کے اسقاط کے لیے جو واجب تھا جی تو لہذا بھی چونکہ منع بھی ہے تو مکروہ تنزیہ مثال دیتی اور واسطے ساقط کرنے ما واجبہ کے اور وما نوا کے جس کی نیت کی اور واجب ہے وہ ہو جائے گا جیسا کہ نماز ارد مغصوبہ میں کیونکہ نہیں اثر کرتی جی فلا تؤثرو کراہتہا یہ ارد مغصوبہ میں صلاۃ نہیں اثر کرتی اس کی کراہت اسقاط صلاۃ میں بھئی یہ نماز ذمہ تو کو نہیں ہوئی ہو گئی ہے جی قضا فی الہدایہ والبنایہ قولہ او پیچھے سے پچھلے صفحے دے غمہ اے غم الہلال والناس جی او تھلے جب کہ پوشیدہ ہو گیا چاند یا پوشیدہ کر دیا چاند کون سے غیم نے یا اس کے غیر نے پس دیکھا نہیں گیا کراہت تنزیہ وہ ہوتی ہے کہ جس کا مرج خلاف اولا ہوتا ہے اس لیے کہ نہی تقدم سے خاص ہے کس کے ساتھ لیکن مکروہ ہے صوم لصورت النہی المحمول علی رمضان لأن المنہی عنہ والتقدم بصوم رمضان ان لم یظہر رمضانیتہ یعنی اگر نہ معلوم ہوئی یہ بات کہ یہ دن رمضان سے ہے سنیں جی تو پھر کیا ہوگا نفل ہو جائے گا کیا ہو جائے گا وَإِلَّا اچھا جی اوکے دیکھیں اور اولا اچھا اولا یہ ہے کہ یوں فرماتے بابا جی کہ اگر ظاہر ہو گئی یہ بات کہ وہ شعبان سے ہے تو پھر نفل ہے اس عبارت نال زیادہ واضح سے علم یظہر رمضانیت ہودی بنسبت اچھا جی کیونکہ اگر نہ ظاہر ہوا صورت حال نہ ظاہر ہوئی تو نہ کافی ہوگا ما نوا سے اور نہ ساکت ہوگا اس سے وہ واجب باوجہ جائز ہونے اس کے یہ کہ ہو رمضان سے تو پس نہ ہوگا وہ روزہ قضا شک میں قضا فی شہر الوحاج وَإِلَّا یعنی اگر ظاہر ہو گئی یہ بات کہ یہ تو رمضان ہے ظاہر کیوں ہونا ہے بائیں طور کے ثابت ہو گئی رؤیت ہلال ہی ادھر رؤیت پایا ہے نا یہ ہونا سی تو نہیں پڑھے ہیں جی قانون تو سمی لیکن جو کسی ایڈے ماہر نہیں ہے وہ جڑی جار جوار دی ہوندی ہے اس وجہ تو بھی اور اندر وچ نا نحو دی کتابیں آئے ن گلاں اے وی جی جی میں قانون چاہ جی بج صرف دے کتنے شاذ گلاں آئیاں سن ایک نہیں سن آئیاں سینکڑے آئیاں سن جی ساریاں پل پل گئیاں جی اے تاں واسطے رؤیت ہے جی جی بائیں طور کے کیویں ظاہر ہوے گا کہ ثابت ہو جائے رمضان کے چاند کا دیکھنا اسی رات میں جی بھئی صبح جڑا ہے نا صادق تو بعد بھی بھئی دعوے کبرا تو پہلے گواہیاں آ جان تے روزہ ہو جائے گا جی جنہیں رکھے اور روزہ رمضان بن جائے گا جی اے شاباش سے
چلو جی. اور اگر پوشیدہ ہو جائے چاند شک والی رات. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اگر پوشیدہ ہو گیا چاند شک والی رات، یعنی ہم منع کرو نا، اور اگر پوشیدہ ہو گیا چاند شک والی رات، یعنی 30ویں رات شعبان سے، اے مطلب ہے تو نہ روزہ رکھا جائے مگر نفل کا. اور اگر روزہ رکھا شخص نے ہو اس دن کا او شک والا واجب آخر کے لیے تو مکروہ ہے، اور واقعہ ہو جائے گا واجب آخر سے اصح میں، یعنی واقعہ ہو جائے گا واجب آخر سے اصح میں. اور بعض نے کہا ہے کہ واقعہ ہوگا تطوع، اس لیے کہ تطوع کا غیر منہی عنہ ہے، پس نہیں ادا ہوگا منہی عنہ کے ساتھ. وہ جو واجب ہے کاملاً اگر نہ ظاہر ہوئی اس دن کے، نہ ظاہر ہوا اس دن کا رمضان ہونا، وگرنہ بس رمضان سے ہوگا. یعنی ضمیر دا مرجع دسیا، یعنی رمضان سے، کیونکہ صوم رمضان ادا ہو جاتا ہے واجب آخر کی نیت کے ساتھ، تو نفل کی نیت کے ساتھ بطریق اولا ہو جاتا ہے. جی. والتنفل فيه أي في يوم الشك أحب إجماعا إن وافق صوما يعتاده وإلا يصوم الخواص كالمفتي والقاضي. بسم اللہ ويفطر غيرهم بعد الزوال. چلو جی. اچھا جی، مسئلہ اور تنفل اس میں یعنی یوم شک میں نفلی روزہ رکھنا احب ہے بالاجماع، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر موافق ہو جائے یوم شک ایسے روزے کو کہ جو اس کی عادت ہے، کہ عادت یہ ہے کہ اس دن کا روزہ رکھتا ہے. سوار دا جمعرات دا اتفاق نال یوم شک بھی کیا آ گیا، سوار یا جمعرات آ گئی. وگرنہ یوم شک والے دن روزہ رکھیں خواص جیسے مفتی اور قاضی. بسم اللہ. اور افطار کر دیں خواص کے غیر زوال کے بعد، زوال کے بعد. توجہ یار. وَالتَّنَفُّلُ میں پہ ان وافقہ کی وافقہ، جیسا کہ اگر عادت ہو سوار کے دن کے روزے کی یا جمعرات کے دن کے روزے کی، پس موافق ہو گیا وہ دن یوم شک کے ایک، یا روزے رکھتا ہے وہ شعبان کے آخر سے 3 روزے یا 3 سے، ان دی عادت ہے جی، نہ کہ کم 1-2 نہ، کیونکہ تقدیم 1 دن یا 2 دن کے ساتھ منی عنہ ہے، اکثر کے ساتھ منی عنہ نہیں، لیکن نیت نفل دی ہے. قولہ وَإِلَّا، یعنی اگر نہیں موافق یوم شک روزے کے کہ ہے عادت اس کی، اور نہ ہی وہ شعبان کے آخر سے 3 اور 3 سے زیادہ روزے رکھتا ہے، تو پھر کیا کرے؟ یہ روزہ نہ رکھے. سنیں جی، تو پھر روزہ رکھے خواص. مولانا عبدالحی صاحب رحمہ اللہ
فرماتے ہیں مراد خواص سے اس مقام میں نہیں ہے مفتی اور قاضی فقط، توجہ کریں جی، اور نہ ہی عالم فقط جیسا کہ ظام کرتے ہیں اس کا کثیر من العوام، بلکہ اس سے مراد ہر وہ مسلمان جو جانتا ہے یوم شک کے روزے کی کیفیت کو کہ روزہ کیویں رکھی دی نیت کی کرنی ہے، تو پس وہ کیا ہے مگر نہ پس وہ سند لئی ہے تو پتہ مسئلہ دا ککھ نہیں، تو یہ حضرت عوام میں سے ہے، یہ خواص میں سے نہیں ہے جی۔ او بن نیت بندے پہ اور نیت معتبر یہاں یہ ہے کہ نیت کرے تطوع کی وہ بندہ کہ نئی عادت اس دن کے روزے کی، وہ جن دی عادت ہو تو نفل دی نیت کرنی ہے، آج جڑے خواص نے نا انہاں جڑا روزہ رکھنا ہے تے نیت کی کرنی ہے تطوع دی، تے تطوع دی نیت علی سبیل الجزم، تردد نہیں وچ کرنا، علی سبیل انج رکھنا ہے روزہ ہے جی۔ اور نہ ارادہ کرے نیت میں روزے کے نفل ہونے کے درمیان اگر ہوا شعبان سے، روزے کے فرض ہونے کے درمیان اگر ہوا رمضان سے، انج نہ انج بلکہ جزم کرے اپنی نیت کے ساتھ نفل محض کی نیت کرنی ہے بس۔ اچھا جی توجہ کرے جی، اور نہیں نقصان دے گا اس کو خطور و احتمال کون ہی من رمضان، کہ دل کے اندر رمضان کا کھٹکنا یہ اس کو نقصان ظاہر ہو تو دل چ کھٹک سکتا ہے نا بھی شاید اج رمضان ہی نہ ہوئے جی۔ اسی بھی نفلی روزہ رکھتے ہیں، پتہ ہے کیڑا؟ اور مولوی روزہ کھا گئے، ساڈا نفلی روزہ ہوتا ہے جی، بھی سارا دن جملہ بولنا ہے کہ مولوی روزہ کھا گئے تے اسی روٹی کھا گئے، یہ سارا نفلی روزہ ہے، سارا نفلی روزہ ہے جبلیات دا۔ اچھا بھائی، تو یہ کھٹکنا جو ہے نا یہ نقصان بعد جزم کرنے اس کے نفل کی، اس لیے کہ وہ روزہ رکھ رہا ہے احتیاطاً لذالک الاحتمال، اسی احتمال کے لیے، کیونکہ وہ تو ہے جے دن اطلاع مل گئیاں تو کی بن جائے گا رمضان دا، 2 دن تو بعد بھی پتہ لگا کسے روکا کے دسیا دوروں جیسا تو چند ویکھیا سی تو جنہوں نفلی رکھیا سی انہوں دا روزہ فرضی بن جائے گا، اے مطلب ہے۔ اچھا جی، قضا فی در المختار ورد المختار، اور واپس او ویفترو کی ہوں یہ جڑا انہوں دا مطلب جڑا بظاہر ہے وہ نہیں مانا اس کا کہ سارے صبح روزہ رکھن تے نیت بھی کرن، یہ کہ توڑ دے اپنا روزہ اگر روزہ رکھا ہے کیڑا، کیونکہ نفلی تے توڑ کے تے قضا واجب ہوندی ہے جی، بلکہ معنی اس کا یہ ہے کہ عامی تلون کرے، کی کرے؟ تلون ہے بھی صبح صادق تو بعد کھانا پینا بند، اے بھی نیت کوئی نہیں، صرف اور انتظار کرے زوال تک ہلال کے خبر کے پہنچنے کی، پھر کھا لیں اور پی لیں، سنیں جی، پھر کھا لیں اور پی لیں۔ اللہ اکبر۔ میں تے مولوی ندیم ٹھک گیا ٹی وی اتے، انج بھی تو ہو سکتا ہے کہ مولوی ندیم راجن پور رہندا ہے
تے صبح کوئی پنڈاں چوں لوگ آن گے دسن گے مولوی جی اساں چن ویکھیا اے ہو سکتا ہے کہ نہیں پنڈاں چ بندے آ کے دین گواہی ہے مطلب ہے جی لیکن اسی تو ٹھک گئے ہیں ٹی ویاں ہوتے جو ہوتے ہو گیا بس ٹھیک ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم لوکاں نوں اس تلون تے لیاونے واسطے عملی تے علمی زندگی چاہیے کی زندگی چاہیے پھر بندے گل مندے نے جی اسی جہلاں دے سردار ہاں اسی قوم دا حشر کر رہے ہیں ساڈے نال کنے چلنا ہے ساڈے نال بدماشی تے چلانا جی تے چلا لو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی توجہ سنیں جی اور کیا مسئلہ سمجھا جائے کیا مکروہ ہے عوام کے لیے روزہ نفلی اگر عوام نفلی روزہ رکھے اس دن کیا مکروہ ہے جی اصح یہ ہے کہ مکروہ نہیں ہے اصح یہ ہے ہاں افضل عامی کے عوام کے لیے کیا ہے اچھا جی محض فرق کیا گیا عامی اور اس لیے کہ عامی نہیں فرق کر سکتا جزم کی نیت کے درمیان اور تردد کی نیت کے درمیان اے سمجھدار کو ہوئے گا تو او کرے گا خیر تے بھی تو تہاں جو کو دین پیار نہ پڑھنا ہے جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم واقعی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ بھئی یہ فرق نہیں کر سکتے یہ فرق نہیں کر سکتے اس لیے اور تنفل اس میں یعنی یوم شک میں احب ہے اجمان اگر موافق ہو جائے یہ دن روزے کے ایسا روزہ جو عادت ہے مولوی کاشف کی ہو اس دن کی وگرنہ اگر اے نہ ہوئے تو پھر کی کرن روزہ رکھیں خواص جیسے مفتی اور قاضی سمجھا جی بسم اللہ الرحمن اور تلون کریں یہ وہ معنی کیتا ہے جی سمجھا ہے نا ان کے غیر زوال کے بعد تک بعد کھان پین پہ جی اور نہیں روزہ کوئی بھی اگر نیت کی کہ اگر ہے کل رمضان تو میں روزہ رکھنے والا ہوں رمضان سے اگر کل رمضان نہیں ہے تو میرا روزہ نہیں ہے تو اس نیت نال سارا دن بھوکا پیاسا رہ جاوے تو اے روزہ نہیں ہے سمجھے پہ ہو جی او ویکھو ولا صوما یعنی نہیں صحیح روزہ اس کا مطلقاً اگر تردد کیا اس نے اصل نیت میں کندے وچ اگوں آ رہا ہے وصف تردد پھر نفلی روزہ ہو جائے گا یا اصل روزے میں بھی انج رمضان ہے تو روزہ ہے جو رمضان نہیں تو روزہ نہیں ہن اصل صوم وچ تردد ہے اصل نیت میں کیوں بابا جا عدم جزم کے تے فیفوتو شاد کو نہیں جے پس فوت ہو گیا نیت کا رکن نیت کا اور وہ کون ہے وہ عزم بالجزم ہے عزم اور اگر تردد کرے وہ وصف میں جزم کرنے کے ساتھ اصل روزے کے ساتھ جی اے تنزیہن تو اور لفظ ہے کوئی
بھئی جزم کرے وہ تردد کرے وصف کے اندر، لیکن اصل صوم میں کیا کرے وہ جزم کرے، وہ کو دوجی جزی آ رہی ہے جی، واسطے بچنے کے معنی بن سکتا ہے تو بھی لکھے ہے جی۔ اچھا جی، اور نہیں روزہ، اچھا وَإِلَّا فَلَا وَإِلَّا یعنی اگر نہ ہوا کل رمضان سے تو پس نہیں روزہ رکھوں گا میں مطلقاً، اور نہیں روزہ اگر نیت کی اس نے اگر ہے کل رمضان سے پس میں روزے دار ہوں رمضان سے، وگرنہ پس نہیں جی۔ لو نوى إن كان الغد من رمضان فأنا صائم عنه وإلا فعن واجب آخر وإلا فعن نفل۔ اے لو نوى إن كان الغد من رمضان فأنا صائم عنه وإلا فعن نفل۔ فإن ظهر رمضانيته كان عنه لوجود مطلق النية وإلا فنفل فيهما أي فيما قال وإلا فعن واجب آخر وفيما قال وإلا فعن نفل۔ اما السورة الأولى فلأنه متردد في الواجب الآخر ولا يقع عنه فبقي مطلق النية فيقع عن النفل، وفي الثانية لوجود مطلق النية أيضا۔ اور مکروہ ہے اگر نیت کی اس نے کہ اگر ہوا کل رمضان سے یعنی پہلی تاریخ ہوئی تو پس میں روزے دار ہوں رمضان سے، وگرنہ پس واجب آخر سے واجب آخر سے تو وَإِلَّا فَعَن نَفْلٍ اور مگر پس نفل سے، پس نفل سے دھیان کریں جب دھیان، بعض نسخوں میں او ہے او اللہ ہون بازی اتنا اور رکھو نا ایک باری کہ مکروہ ہے، دھیان کریں جی اگر نیت کی اس نے کہ اگر ہو کل رمضان سے تو میں روزے دار ہوں کس سے، رمضان سے اگے دو لانے نے واری واری نال، وگرنہ واجب آخر سے جی یا وگرنہ نفل سے، سمجھا گی جی اینج گل کھل گئی ہے، نہیں سمجھے مولن دی کیونکہ اللہ فرق جڑتا نہیں پیا جی، دو ماہ بچوں ایک نال لانا ہے کہ یا جے رمضان ہے تو پھر رمضان ہے تو جے نہیں تو واجب آخر ہے، رمضان ہے تو رمضان ہے نہیں تو نفل ہے، آگی سمجھ یہ او تھے جی ایک نسخے جو بین اسطور لکھے تاں گل ٹھیک بننی ہے جی، ہوں مسئلہ واضح ہو گیا جی۔ اچھا دھیان کرو جی، تو یعنی اگر نیت کی اس نے اگر ہوا کل رمضان سے تو میں روزے دار ہوں کس سے، رمضان سے وگرنہ پس نفل سے نفل سے، ادھر اجمال ہو گیا نا جی، واجب آخر سے یا نفل سے، سنیں جی، پس اگر ظاہر ہو گیا کل کا رمضان ہونا تو اسی سے ہے، یعنی یہ کیا بن جائے گا، اب یہاں اصل صوم میں تردد نہیں ہے، وصف میں ہے، بے وصف انہوں کیڑی لانی اس روزے دی نیت کر لیے، وصف میں تردد ہے، تو ان ہو یعنی بوجہ پائے رمضان سے ہوگا بوجہ پائے جانے، مطلق نیت کیونکہ مقید کے اندر مطلق تو ہے ہی ہے جی، وگرنہ پس نفل ہوگا دونوں صورتوں میں، نفل ہوگا یعنی اس صورت میں کہ کہا وَإِلَّا فَعَن نَفْلٍ وَاجِبٍ آخَرَ، اور اس صورت میں کہ کہا تھا یا مگر نفل سے، بہرحال صورت اولا میں جدو نیت کی تھی انہیں کیڑی رمضان دی یا پس اس لیے کہ وہ متردد ہے کس میں، واجب آخر میں رمضان کے ساتھ، تو پس نہیں واقعہ ہوگا رمضان آخر سے، پس باقی رہ گئی، مطلق نیت واجب آخر دے ہونا کوئی نہیں تو پیچھے رہ گئی، مطلق نیت تو پس واقعہ ہو جائے گا کس سے، اور ثانی صورت میں کیا اس نے کہا تھا رمضان سے ہے اگر ہے تو، وگرنہ نفل سے، وجہ پائے جانے مطلق نیت کے بھی، تو مطلق نیت سے کون ہو جاتا ہے،
نفل ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی سمجھے ہی تو مطلق نیت او بے خدرون او با کورے ہا نظر آ رہی۔ اے مکرو کیوں ہیں؟ با وجہ تردد کے مکرو کے درمیان، اور جے رمضان دی یکم ہے تے مکرو نہیں، تے جے رمضان دا علاوہ ہے تو ہن تو مکرو ہے، پیچھے پڑھ کے آئے ہو۔ اے مکرو تے غیر مکرو دے درمیان یا دو مکرووں کے درمیان، دو مکرو کون کہ رمضان کے استقبال میں روزہ رکھنا مکرو منع ہے جی، یعنی او قول لو نوا او شرع اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ ماتن کا قول و الا فان نفل قائم مقام ہے و الا فان واجب ناخرا، بے او تے دو میں وکھرے وکھرے نے جی جی۔ قولہ فین ظہرا یعنی اس صورت میں جب روزہ رکھا اس نے متردد بین صوم رمضان و بین، یعنی صوم رمضان کے درمیان اور نفل کے، یا استغفر اللہ، او یہ دو صورتیں نا، بے متردد ہے صوم رمضان اور واجب، یا متردد ہے ہن سمجھا گا نا بھی او ہونا چاہیے، دو صورتیں نے جی۔ اگر ظاہر ہوگی یہ بات کہ یہ روزہ رمضان سے ہے تو واقعہ ہو جائے گا روزہ باوجہ پائے جانے مطلق نیت کے، تو اب جو وصف کا وصف زائد ہے اس وہ لغو چلی جائے گی بس باب رمضان کے متعین ہو جانے کے اشارے کی طرف سے۔ قولہ فلا یقع عنہ فلا اوکے دیں گے پس نہیں واقعہ ہوگا کس سے؟ واجب آخر سے، اس لیے کہ شرط کی گئی ہے واجب آخر میں تعیین مال بڑے ہیں نا، تبیید بھی تے جزم بھی تاں واجب آخر ہونے ہیں جی، اور جب مفقود ہو گیا یہ تو باقی رہ گئی روزے کی نیت مطلق، اور اس کے ساتھ ادا ہوتا ہے نفل نہ کہ واجب۔ اور ثانیہ میل وجود مطلق نیت ایدن، کیونکہ جب متردد ہے کس کے درمیان اور نہیں متعین ایک ان دونوں کا، تو پس لغو چلی جائے گی تعیین اور باقی رہ جائے گا اطلاق۔ اور مکروہ ہے اگر نیت کی اس نے کہ اگر ہے غادر رمضان سے تو میں روزے دار ہوں رمضان سے، وگرنہ پس واجب آخر سے، یا وگرنہ نفل سے، یعنی اگر نیت کی اگر ہو غادر رمضان سے تو میں روزے دار ہوں رمضان سے، وگرنہ پس نفل سے۔ پس اگر ظاہر ہو گئی، ظاہر ہو گیا اس دن کا رمضان ہونا، اوہو اس دن کا، تو ہوگا روزہ اس سے کس سے؟ باوجہ پائے جانے مطلق نیت کے، وگرنہ پس نفل ہوگا دونوں صورتوں میں، یعنی اس صورت میں کہ کہا اس نے وَإِلَّا فَهُمْ وَاجِبٌ آخَرَ، اور اس صورت میں کہ کہا اس نے وَإِلَّا فَعَنِ النَّفْلِ، یہ دونوں صورتیں جو نفل ہونا ہے۔ بہرحال پہلی صورت میں اس لیے کہ وہ متردد ہے واجب آخر کے درمیان اور رمضان دے نال، تو پس نہیں ہوگا واقعہ ہوگا اس سے، یعنی واجب یہ نہیں واقعہ ہوگا یہ صوم واجب آخر سے، کیونکہ وہ تو تردد ہوندے نہیں، شرح پڑھی جی۔ پس باقی رہ گئی مطلق نیت، پس واقعہ ہو جائے گا روزہ نفل سے۔ اور ثانیہ میں باوجہ پائے جانے مطلق نیت کے بھی شابہ جی۔
ذکر القضاء ذکر ذکر القضاء فقط لبیان انه لا کفارۃ علیہ خلافا للشافعی رحمہ اللہ. چلیں جی دھیان کرو پڑھو. اور وہ بندہ جس نے دیکھا، چند ویکھنے دا مسئلہ شروع ہے. وہ بندہ جس نے دیکھا رمضان کا چاند، کس کا؟ یا شوال کا چاند، وحدہ کلے بندے دیکھا اور کوئی نہیں جی، تو روزہ رکھے یہ پہلا بھی تے اگلا بھی. وَإِنْ رُدَّ قَوْلُهُ، جی اگرچہ رد کر دیا جائے قول اس کا، اگرچہ دھیان کریں جی اس کا قول رد کر دیا گیا تب بھی یہ کیا کرے؟ پہلا بھی رکھنا سو آخری بھی رکھنا ہے. حالانکہ چند ویکھیا نہ رکھے لیکن رکھنا ہے، وہ وجہ آ رہی ہے جی. سمجھ گئے؟ بسم اللہ. اور اگر افطار کر دیا اس نے، پہلا روزہ نہیں رکھا آخری نہیں رکھا، تو کفارہ نہیں ہے، قضا کرے گا. کیا کرے گا؟ یعنی رکھ کے تروڑ دیتا، مڈو رکھے نہیں پھر تو قضا ہی ہوندی ہے. ذکر قضا کا فقط واسطے بیان کرنے اس بات کے کہ نہیں کفارہ اس پر، خلاف ہے واسطے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. وَمَن رَّآ، یعنی جب دیکھا چاند مکلف نے، کس نے؟ مکلف کون؟ یعنی عاقل بالغ مسلم نے دیکھا رمضان کا چاند وحدہ، اور اس نے گواہی دی اس چاند دیکھنے کی امام کے پاس، تو امام نے اس کی گواہی کو رد کر دیا، اس کی دلیل شرعی کی وجہ سے. وہ کیا ہے؟ اور وہ اس کا فسق ہے. کیا ہے؟ اگر ہے چاند، اگر ہے آسمان متغیمہ، بادل والا ہے، کیا ہے؟ اور امام نے اس کی تغلیط کر دی جی، وَأُدِمَ تَكَامُلُ الْعَدِّ، اور معدوم ہے گنتی کا پورا ہونا، کیونکہ رمضان دا چند دو نال ثابت ہوندا ہے. بدل ہوئے نا کنے نال ثابت ہے؟ ایک نال نہیں، عید والا ثابت ہو جاتا ہے. یہ وہ بھی گوند بھی تفصیل دھیان کرے جی یار. تو اس کی گواہی رد ہو گئی. اور اگر ہو آسمان صاف جی، تو روزہ رکھے یہ ہے. آسمان صاف تے کلے چند ویکھے تے دی گواہی رد ہو گئی ہے، لیکن اس تو واجب کی کرے؟ واجب یعنی فرض ہے. وجہ با وجہ قول اللہ جل جلالہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن شاہد منکم الشہر فلیصم. تو یہ تو حاضر ہو گیا کہ کوئی نہیں ہو گیا؟ کس میں؟ رمضان کے مہینے میں، اس لیے کس نے تو دیکھ لیے. اور تحقیق متحقق ہو چکا ہے چاند اس کے نزدیک، عندہ متحقق ہو چکا ہے چاند کا وجود بے رؤیتی ہی، اس کے دیکھنے کے سبب سے جی. اگرچہ نہیں قبول کیا گیا قول اس کا کسی نہ کسی لامر ما، کسی امر کی وجہ سے، لیکن یہ تو فرض ہے. اچھا جی. اور اسی طرح جب دیکھا اس نے فطر کا چاند، شوال کا، پس نہیں قبول کی گئی گواہی اس کی،
تو نہ افطار کرے یہ، حالانکہ انہیں تو چند ویکھ لے لیکن روزہ نہ کل روزہ رکھے، بلکہ روزہ رکھے یہ وجہ کیونکہ رمضان ترک صوم رمضان سے اشد ہے صوم یوم العید سے۔ سنا جی کیا کہ سے تیبہ کون ہی عیدن، اور اس کے عید ہونے سے جی ایک منٹ، اگرچہ ثابت ہو گیا اس کے نزدیک عید بے رویت ہی، یہ نہیں باؤ بناؤ تا کم بننا جائے پچھو کبری، کیونکہ رمضان کے روزے کا ترک اشد ہے عید کے روزے کے ترک سے۔ عید دا روزہ چھڈنا رکھنا، ہاں عید کا روزہ رکھنا اس اتے اتنی گرفت نہیں پہ مکروہ تحریمی ہے جتنا رمضان دا روزہ چھڈنے تے یہ گناہ کبیرہ اور یہ حرام ہے جی۔ ہن اے جڑا دن ہے کیڑا آخری ان دے وچ پہ گیا تردد کہ ان دے نزدیک عید دا دن ہے، سنا جی اگوں ان دی گواہی ہوگی رد کی ہوگی، ہو سکتا ہے انہوں بام پیا ہو گئے ہن ایک کہے کہ عید دا روزہ یہ روزہ رکھ لوے تے جے ہویا رمضان دا تے پھر تا رمضان دا ہو گیا، تے جے عید دا ہے تے اتنا جرم نہیں ہے کہ نہ رکھے تے ہووے رمضان دا تے اے جرم ہے کہ اے حرام دا مرتکب ہو گئے، سمجھ آگی جی۔ اور دیکھو کہ اور ہونا اس روزے کا عید بَإِن ثابت ہے، سنیں یہ پہ نکے نکے نشان ہے وہ ٹھوکے نے، اور ہونا اس دن کا عید اگرچہ ثابت ہے اس کے نزدیک اس کے چاند کی وجہ سے، لیکن جب کہ نہیں قبول کی اس کی بات امام نے تو پیدا کر دیا اس عدم قبولیت نے پیدا کر دیا اس نے شبے کو، تو مناسب کیا ہے یہ روزہ رکھے جی، اے رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دیکھو افطارہ کی یعنی فاسد کر دیا بعد اس کے کہ شروع ہو گیا اس میں اے گل جے ایک مڈو نہ رکھے اس تو صرف قضا ہوندی ہے کفارہ نہیں ہے، کفارے پیندے نے روزہ رکھ کے تروڑیے، اگر انہیں جڑا پہلا راتی چند ویکھیا تے رکھ کے تروڑ دیتا یا آخری رکھ کے تے ان دے ہوتے انہوں کیے، اور اسی طرح جب کہ نہ شروع ہو اس میں تو پھر بھی دونوں صورتیں ہیں، قضاء کفارہ کوئی نہیں۔ خلاف ہے واسطے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ لازم ہے اس پر کفارہ جب رکھ کے روزے کو فاسد کرے گا بالجماع جی، جب فاسد کرے گا اس کو کس کے ساتھ، لیکن کیونکہ انہوں نے پتا کفارہ ہے جمالی صورت ہے جی، جو کو واقعہ پہلا پیش جو ہے سی جی، لیکن اس نے افطار کر دیا رمضان میں باوجہ متحقق ہونے رمضان کے اس کے نزدیک چاند دیکھنے کے ساتھ۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ امام ان الامام حاکم وقت نے جب رد کر دی شہادت اس کی تو پیدا کر دیا اس رد نے شبہ اس کے پہلی رمضان نو یا عید والا، اور مثل اس کفارے کے یا جو ذمہ آ رہا ہے مندفع ہو جاتا ہے کس کے ساتھ، یہ ہے رمضان کی صورت میں، کس میں، اور بہار الفطر میں
پس عدم کفارہ ہے باوجہ ہونے اس کے یوم عید اس کے نزدیک. سنیں جی اے شاباش اور کتے گئے. اور وہ بندہ جس نے دیکھا رمضان کا چاند یا فطر کا چاند اکیلے تو روزہ رکھے اگرچہ رد کر دیا جائے قول اس کا. بسم اللہ قول. اچھا جی. اور اگر روزہ رکھ کر توڑ دیا اے معنی کرنا جی تو قضا ہے. قضا کا ذکر فقط ماضی مجہول بناتا میں معنی بن جاتا ہے واسطے بیان کرنے اس بات کے کہ نہیں کفارہ اس پر. خلاف ہے واسطے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں.